آخر یہ سب لوگ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ رجب فیملی کو الو بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کریں؟ کوئی کنٹروورسی جو ہے بنا کے ہائپ کریٹ کر کے ویوز لینا چاہ رہے ہیں، جبکہ رجب تو جب سے فیمس ہوا ہے اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ ابھی تک تو اس کے ویوز صحیح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں 3 ملین آتے تھے، 4 ملین آتے تھے، وہاں اب 1.5 2 ملین آتے ہیں، لیکن کافی ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان چیز چل رہی ہے یا پھر کوئی ان کی انٹرنلی ایشوز چل رہے ہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو ہنستا بستا رکھے، آمین ثم آمین۔ کل کے دن میں ایک عجیب ڈرامہ ہوا ہے، ویسے تو پچھلے 3 4 دن سے چل رہا ہے۔ کبھی ایمان جو ہے وہ پہلے سٹوریز لگا دیتی ہے رجب کی ویل بینگ کے لیے، اس کی خیر خواہی میں، اور ہم لوگوں کو بڑا اس پہ لاڈ آتا ہے کہ ایمان کو اپنے ہسبینڈ کی بہت فکر ہے، وہ پیشی کے لیے جا رہا ہے، صبح صبح دعا والا ایک اس نے پیغام سٹوری کے طور پہ لگا دیا۔ لیکن اسی دن غزل کی آپ کو پوسٹ نظر آ جاتی ہے جس میں وہ اپنے ہسبینڈ کو جپھی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے اور رونا رو رہی ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، ساتھ کے جی ویٹ لوز ہو گیا ہے، اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا نہیں تھا اس پوسٹ کے اندر، اور جس طرح وہ رپلائی دے رہی ہے اس کا کیا امپریشن بن رہا ہے۔ پھر اس کا جو ویام ہے وہ دینے کھڑی ہوگی ہے، حالانکہ ویام تو ہمیشہ بچے کے نان کے لے کر آتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی ہی انہوں نے کوئی مثالیں بنائی ہیں۔ پنجابیوں میں تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ نان کے ہمیشہ ویام لے کر آتے ہیں۔ اب یہ شاید اس نے جو ہے ایمان کی ماں کو جو ہے کوئی ٹونٹ کیا ہے، کیا کیا ہے، واللہ عالم، جو چیز سامنے نہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ اپنے ایزمپشنس ہی شو کروا سکتے ہیں، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک کھلی حقیقت ہوتی ہے۔ بند آنکھوں سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، سننے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سامنے بندہ ہے اس کے بولنے کی ٹون کیا ہے، اس کے ایکسپریشنز کیا ہیں۔ اتنی دیر سے اس کو کیوان یاد نہیں آیا، ایک دم سے اس کو کیوان یاد آ گیا، اور پھر سب سے مذکہ ہے چیز یہ تھی کہ وہ کیوان کی چیزیں جو ہیں کیوان تک لے جانے کی بجائے، کوئی سمندر نہیں بہ رہا، کوئی ندیاں نہیں بہ رہی، جب لوگوں کے سامنے یہ دکھانا چاہ رہی تھی، بہت اچھی ثابت ہونا چاہ رہی تھی، تو اس کو پوسٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کہتی کہ تم اینیورسری بھی تو جو ہے بیوی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپ مجھے بھی لے جاؤ، میں جا کے اپنے بھتیجے سے مل کے بھی آتی ہوں، اس کے ساتھ تصویریں بھی کھینچنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کے زبان بند ہو جائے، دوسرا اس کو میں گفٹس دے کر آ جاتی ہوں۔ اب یہ ہے کہ جس نے سونے کے فیڈر لیے ہوں، ہائیبریڈ گاڑیاں لی ہوں، سب کچھ لیا ہو، وہ ایک چھوٹی سی چین بھی جو ہے وہ بچے کو دیتے ہوئے اس کے باپ کے منہ کے اوپر رکھ رہی ہے، اور مطلب لوگوں نے ایسے ایسے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جس طرح کھڑی ہے لوگ، اب جو لوگ ان کو نہیں جانتے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں رجب کے ساتھ اس کا کیا رشتہ، میں تو وہ کہنا بھی نہیں چاہتی، مطلب وہ بہن نہیں کہہ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں رجب کی جو ہے نا وہ بیگم پاس کھڑی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہن بھائی کے رشتے میں بھی ایک نزاکت ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے، ایک جھجک ہوتی ہے۔ اب یہاں تک تو سٹوری ہو گئی، اس نے جو اپنی پوسٹ ہے اس پہ بھی لوگوں کے ساتھ جا کے آرگومنٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کل اچانک سے ایک انکشاف بھری پوسٹ لگا دی جاتی ہے، سٹوری لگائی جاتی ہے رجب کی طرف سے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ اون اس کو جو ہے وہ دوسرے جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان گروپس میں جا کے ریپسٹ جو ہے وہ وہاں پر بتا رہا ہے اور پوری فیملی کو گندا کر رہا ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اس کی فیم تو ابھی یہی بنی ہوئی ہے، اس کی ہوگی، وہ سلمان کی ہوگی، کیا ان کے کیسز نہیں چلے، ان کے مسئلے مسائل نہیں چلے؟ اس کے اوپر وہ زارا ملک جو ہے، جس کا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لیو ان جو ہے ریلیشن شپ میں، سچی بات ہے زبان زیب نہیں دیتی، لیکن یہ گند اتنا زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو وہ چیز بولنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، جو آ کے ہمیں یہاں سبق سکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ اللہ سے ڈرو، یقین کریں، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن اس کو کلٹ، یہ جو کلٹ آپ لوگوں کے سروں پہ ایک سوار کر دیا گیا ہے، ہمیں اس کو دکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کو کسی نے تو غلط کو غلط کہنا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں ہمت نہیں، آپ اتنے بزدل ہیں، آپ اس بخاؤ میں بہ چکے ہیں، آپ ایمان کی کمزور ترین سطح پہ ہیں جہاں پر آپ اپنے دل میں بھی برا نہیں کہہ سکتے، ان کے اوپر ایمان لے کر آئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ جو ان کو برا کہہ رہے ہیں ان کو تو برا نہ کہیں، ان کو تو نہ آ کے روکیں، برا کہتے ہیں تو کہتے رہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، یہ تو سب کو نظر آ رہی ہیں۔ میرا اختلاف اس بات پہ ہے، جس پہ کل میں نے رات کو آن کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ رجب کی ایک چیز پہ تو میں اس کو داد دوں گی کہ اس نے خود اپنے آپ کو کہا کہ میں بیک بینچرز میں سے ہوں، میں غلط ہوں، میں گندا ہوں، میں جو بھی ہوں، ابھی بھی اس نے اپنی اسٹوری میں لکھا، یہ بھی اس نے صحیح لکھا ہے کہ کیوان جو ہے وہ میرا کنسرن ہے، کیوان کا باپ میں ہر صورت میں رہوں گا چاہے کچھ بھی ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ تربیت واقعی آن بہت کرتا ہے، تربیت کس کی کیا ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی کیا تربیت ہے مجھے یہ بتائیں ذرا، یہ بندہ کیوں جو ہے وہ صدقے واری جا رہا ہے ٹک ٹاک کے، یہ ٹک ٹاک کی جان کیوں نہیں چھوڑتا، ہر وقت ٹک ٹاک پہ کیوں پایا جاتا ہے؟ ہر وقت سے مراد یہ ہے کہ یہ ابھی رجب کے آنے سے پہلے تک جو ہے، یہ پیشی پر جو وہ گیا ہے اس سے پہلے تک یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ رہا تھا، اس کو فیم نہیں چاہیے؟ انسٹاگرام پہ یہ جو گانے گا کے اس نے سٹوریاں لگائی ہوتی ہیں، اس کو فیم نہیں چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس پہ آ کے اس نے کوئی غلط کر دیا، کیونکہ یہ سارے غلط ہیں، اس میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رجب نے اگر اس چیز کو کیا ہے، وہ اس دلدل میں اترا ہے، تو وہ اپنے سارے ٹبر کو لے کے اترا ہے، اس کی خالوں کی بیٹیاں دیکھ لیں
کس طرح سے وہ جھومتی جامتی، اوپر سے چاہے وہ کرائے کے گھر ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا رجب کو جاتا ہے. اور رجب کی کل کو بیٹی ہوگی تو پھر دیکھیں گے وہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ بہن کو تو اس نے اپنی بھی جو ہے وہ اس چیز پہ کیا ہے. لوگ اس کو مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جو بندہ اس چیز پہ نہ بالکل بھی خیال کرے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. اصل جو کانٹرڈکشن آتی ہے اس چیز میں کہ آن ایک طرف اس کو گندا کہہ رہا ہے، دوسری طرف اس کے ہی وجہ سے آج ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ آج فیم لے رہا ہے، اور پھر اسی کو جو ہے جا کے ان باکسز میں لوگوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ پھر لوگوں کو آ کے بتا رہا ہے کہ میرے اوپر حملے ہو رہے ہیں، میرے اوپر یہ ہو رہا ہے، میرے اوپر وہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ رجب تو ڈان نظر آتا ہی ہے، وہ منہ سے جتنا مرضی جو ہے عاجزی دکھا رہا ہو، اس کی باڈی لینگویج، اس کے ایکسپریشن سب کچھ بول رہا ہوتا ہے، بجائے یہ اس کو جا کے بیڈ ماؤتھ کرتا. اس کو پتا ہے کہ جب وہ ایک وہ زانی ہے، اس کا پورا خاندان ایسا ہے، تو اپنی بیوی بہن کو کیوں وہاں پہ اس کے پاس بھیج رہا ہے؟ اس کی بہن کیوں اس کے دعاؤں کے میسج لکھ رہی ہے؟ جب وہ پھر وہاں سے کراچی سے آیا تھا، جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس ٹائم اس کی اما جان وہاں کیوں اس کو بھاگی بھاگی ملنے گئی؟ اب ایمان کیوں گئی؟ جب کہ ایمان کو نام لینا ہی جو ہے اس پہ نہیں ہے، تو یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کیوں کہ ایمان کا ذکر کرتا رہا ہے. ابھی رجب بتا رہا ہے کہ اس کی والدہ کا یہ فیصلہ ہے، یعنی ایمان کا فیصلہ ہے کہ اس کا نام نہیں لینا. میری ماں نام بھی نہیں لیتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کی اماں کو اتنی معصوم نہیں ہے، روٹی کو چوچی نہیں کہتی ہیں کہ ایمان نے کہہ دیا اور وہ مان گئی. ان کی اپنے مسئلے مسائل ہیں، غزل آ کے پوش کرتی ہے، اس پہ ماں بھی جو ہے اس کا ساتھ دیتی ہیں. پورا ٹبر اماں جان نے اپنے ساتھ جو ہے اپنا لگایا ہوا ہے. ان کے گھر کے اندر اتنی انٹرفیئرنس ہے، ایک دو بندوں کا اختلاف ہو وہ سمیٹا جاتا ہے، لیکن جب دو لوگوں کے اندر 10 لوگ اور آ جاتے ہیں تو وہ اختلاف جو ہے اعلان جنگ بن جاتا ہے. اس گھر میں جو ہے رشتے مشکل سے بچتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ماں جی جو ہے وہ ہو گئی، یا پھر جو اس کے ابو جان ہیں بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی نام نہیں پوتے کا لیتے. جب یہ یو کے میں بیٹھا ہوا تھا تب تو نام لے رہے تھے، تب تو ایمان بھی سامنے آ رہی تھی. اب ان کی آپس میں کیا منہ ماری ہوئی ہے، اس نے غصے میں ان کو کیا کہا ہے، اس کو بیٹھ کے گھر میں سمیٹا جا سکتا تھا. اور جب اس نے ایک چیز پہ کمپرومائز کر لیا تو پھر آن کیوں جو ہے بیڈ ماؤتھ کرتا پھر رہا ہے، پھر کیوں لوگوں کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے بات کر رہا ہے. پھر اس کو شرم کرنی چاہیے. جب اس کی بہن نے اس کے پاس بسنا ہے تو جو گند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بول رہا ہے، وہ کیا کل کو اس کی بہن کے لیے جو ہے وہ ضلالت کا سامان نہیں ہے کہ وہ ایک زانی کی بیوی بن کے صرف دولت کی خاطر پھر اس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ آپ خود دیکھ لیں نا کہ کبھی وہ سٹوریز لگا رہی ہے، کبھی وہ جو ہے وہ پوسٹر ڈال رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، گفٹ بھجوا رہی ہے اس کی برتھ ڈے پہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف اس کو گندا کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کو جو ہے یہ پیار محبت کے جو چل رہے ہیں. اور اگر ایمان جو ہے وہ جانا چاہتی ہے اور اس کے گھر والے اس طرح کر رہے ہیں تو ایمان کو چوچی نہیں ہے، جس نے اپنا گریجویشن جو ہے 2000 کی ہوئی ہے، 5 سال سے اس کی گریجویشن کو بھی، تو شی از میچور انف، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکتی ہے، ایک بچے کی ماں ہے. جب اس کو پتا ہے کہ لوگ اس کو لے دے کریں گے اس چیز کے اوپر، اس کو لالچی کہیں گے، اس کو مفاد پرست کہیں گے، اس کی ماں تک کے جو ہے پاس کو نکال کے لے آئیں گے، تو وہ کیا اپنے بھائی کو نہیں روک سکتی ہے؟ کیا وہ اس چیز کے اوپر سٹیپ نہیں لے سکتی ہے؟ وہ آئے اپنے گھر میں، اگر وہاں پر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر سامنے آئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ کل رجب نے یہ چیز جب اناؤنس کی ہے، یہ سب کے سامنے دکھایا ہے، اور پھر وہ صحیح اس کے پاس پوائنٹس آ گئے کہ خود اب جو ہے لوگوں کی ہمدردیاں اس نے ایمان نے لوز کی ہیں اپنے بھائی کی وجہ سے. اگر تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنے سٹانس پہ رہتے کہ نہیں جی یہ اس طرح کا ہے، ہم نے بہن کو نہیں بھیجنا، اور بہن بھی کہتی میں نے نہیں جانا، مجھے اس سے علیحدہ ہونا ہے، تو پھر یہ بیڈ ماؤتھ کرتے، بیڈ بائٹنگ کرتے ادھر ادھر جا کے، تو پھر سمجھ بھی آتا تھا. یہ تو وہ ہے نا کہ میٹھا جو ہے وہ ہپ ہپ اور کوڑا تھو تھو. ایک طرف اس کو گندا کیے جانا، دوسری طرف اس کے ساتھ رشتے بھی نبھا رہے ہیں، سب کچھ پورا بھی کروا رہے ہیں. یہاں پر وہ اگر اتنے دن سے نہیں بول رہا، کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی بہن کی بیٹی تک کو لوگوں نے بددعائیں دی ہیں، جو میرے بھی آ کے پوسٹ میں، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ خدا کا واسطہ، کل میں نے اپنی لائف میں بھی کہا ہے کسی کے بچے کو بددعا نہ دو، کسی کی بچی کو، چھوٹی سی بچی کا کیا قصور ہے؟ جو بھی گھر کے ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں ان کو نپٹانے کی ضرورت ہے. اور غزل کو بھی اس ٹائم چاہیے کہ وہ سمجھداری کا ثبوت دے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے معاملات دیکھے. بیٹیاں کبھی ساتھ نہیں ساری زندگی چلتی ہیں. اپنے معاملات جب دیکھے گی، اس گھر کے جن کے مسئلے ہیں، رجب ہو گئے، مان ہو گیا، ماں جی ہوگی، بڑے صاحب ہو گئے، ان چاروں کو یہ چیز دیکھنے دیں، نہ کہ اس کی اپنے جو ہے ان لاز انوالو ہوں. اور سب سے بڑھ کے یہ رجب کے جب تک کزنز نے یہاں پہ گھسے رہنا ہے تب تک کسی کی اور جگہ نہیں بننی ہے. اگر وہ سلمان کو یہ بات کہہ رہا ہے اون کو، تو کیا سلمان پہ کیس نہیں چلے؟ اس کو کوئی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے اس بات کو؟ اب اگر غزل وہاں پر ایمان جو ہے وہ رہ سکتی ہے، غزل تو ہر کسی میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ایمان نہیں رہ سکتی. اور میں حیران ہوں ایمان پہ. ایک طرف وہ یہ ایشو اٹھا رہی ہے کہ وہاں پریویسی نہیں ہے، وہاں پہ میں نے کانٹینٹ میں نہیں آنا. دوسری طرف اب اس نے کل جو ہے اتنی ٹپ ٹاپ کے ساتھ تصویر بھی لگا دی ہے، گلے میں جو ہے رجب کے ہی دوست کا دیا ہوا اس نے پینڈنٹ بھی پہنا ہوا ہے. یہ کیا ان لوگوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے؟ کیا رجب فیملی کو پاگل بنا رہے ہیں، پوری عوام کو پاگل بنا رہے ہیں؟ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر صبح میں جو ہے غزل کی، سوری غزل نہیں، ایمان کی اماں جو ہیں ان کی بھی سٹوری آ جاتی ہے، وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ ہارٹ فیلڈ قسم کا
اور بڑا موٹیویٹڈ قسم کا کہنا چاہیے وہ ایک لگا دیتی ہیں. تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ رات کو پہلے جو ہے رجب نے بھی جو سٹوری لگائی تھی اس کو ختم کر کے پھر اس کو ریپیٹ کیا ہوا تھا. اس میں جو اسپیلز مسٹیکس تھیں، گرامر کی مسٹیکس تھیں، وہ ٹھیک کی ہوئی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ رجب کو بھی کوئی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر چل رہا ہے، اس کو ہاتھوں پہ نچا رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ وہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. وہ کرپٹ ہے. اس کے اندر کریکٹرز میں کریکٹر تو ہے ہی نہیں نا جو ابھی سامنے چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس پہ بات کریں، ہمیں اس کا پیچھے کا نہیں پتا. لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ ماں کے لیے، بہن کے لیے کر رہا ہے، بہن کی بیٹی تک کے لیے کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے بچے سے مخلص نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی ایمان کو کہ ہاں تم اس کی ماں ہو، تمہارا حق ہے، سب کچھ ہے، تو کیا وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنی بیوی کو برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ اور ایمان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود ایمان یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے آئے دن سٹوریز لگا رہی ہوتی ہے نا. فور گاڈ سیک جو یہاں پر آ کے ادھر ادھر کے میسیجز کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اور رجب تو شاید سیٹل ہو بھی جائیں. رجب کا کریکٹر تو شاید کوئی مرمت آنے والے ٹائم میں ہو ہی جائے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جب وہ ٹائم جیسے جیسے گزر رہا ہوتا ہے، انسان جس نے بندہ بننا ہوتا ہے وہ بن بھی جاتا ہے، اور جس نے نہیں بننا ہوتا وہ اینڈ تک نہیں بنتا. تو یہ ایمان کو بھی پتا ہے، اس کے باوجود اگر ایمان کمپرومائز کیا اس نے تو یہ کیسا ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی کے ساتھ مل کے خود بیڈ ماؤتھ کرا رہی ہے، خود اس کو گندا کر رہی ہے. تو اگر یہ کر رہی ہے تو پھر تو دیکھا جائے تو پھر رجب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اس نے پھر سٹوری لگائی ہے. اب اگر ایمان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اپنے سٹانس پہ، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو آئے سامنے. اگر وہ سٹوریاں لگا سکتی ہے، پوسٹر ڈال سکتی ہے، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنا کے 280K تک اپنے فالوورز لے جا سکتی ہے، فیس بک پہ کہہ سکتی ہے کہ میرے اتنے زیادہ فالوورز ہو جائیں میں پھر اس پہ پوسٹ ڈالوں گی. بھائی کے ساتھ جو ہے پیچھے بیٹھ کے جو ہے لقمے دے سکتی ہے ٹک ٹاک پہ. یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیوان کا نام نہیں آئے گا، کیوان کا نام کوئی نہیں لے گا. تو پھر اس کو سامنے آنا چاہیے. اور جہاں تک ایوان ہے تو کیوان صرف ایمان کی ملکیت نہیں ہے. رجب اچھا ہے یا برا ہے وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کو اون کرتا ہے. اگر وہ خرچہ نہ بھی اٹھائے تب بھی ہے، تو ابھی تو وہ اس کے سارے نان نفقہ ان دونوں کا پورا کر رہا ہے. جہاں تک دادی دادی کی بات ہے تو یہ ان کو کیسے روک سکتی ہے؟ اگر تو یہ خود آ کے سوشل میڈیا پہ نہیں آتی ہے، کچھ وہاں پر اپنا انپٹ نہیں دیتی، تو پھر ہمیں جسٹیفائڈ لگتی ہے کہ یس شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان سوشل میڈیا. لیکن خود آ کے جو ہے وہ انسٹاگرام پہ سٹوریاں لگا رہی ہے، خود سب کچھ کر رہی ہے، تو ان کو کس چیز سے منع کر رہی ہے؟ خود گلے میں کیوان کے نام کا پینڈنٹ پہن کے تصویر کھنچوا رہی ہے، ڈھیروں ڈھیر فلٹر لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کہاں کی جو ہے نا انسانیت ہے؟ اگر رجب گندا ہے، رجب برا ہے، وہ مان بھی رہا ہے، تو یہ تو ہڈن موڈ میں بیٹھ کے جو ہے یہ سارا گند کریں. ہماری ہمدردیاں آج بھی ایمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر سمپتھی مل جاتی ہے. میں ایک عورت ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہوں. اور یہاں پر تو رجب ہے ہی گندا، وہ اپنے منہ سے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں برا ہوں. تو یہ جو بہت اچھی ہے، جس کے ساتھ پوری پبلک آ کے کھڑی ہوگی ہے، جو چاہتی ہے کہ ایمان اپنے گھر چلی جائے، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کون سا کھیل کھیل رہی ہے؟ یہ ہڈن موڈ میں بیٹھ کے اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ پھر چپ کر کے بیٹھتی نا. اگر اس کا بھائی جو ہے وہ رجب سے نفرت کرتا ہے یا رجب کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ نظر آنا چاہیے نا کہ وہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنی بہن کو بھیج ہی نہیں رہا، وہ اپنی بہن کو ختم کروا رہا ہے یہ رشتے سے. اور اسی لیے جو ہے اس نے یہ باتیں کی ہیں. وہ جو چیٹ آئی ہے وہ پرانی نہیں ہے، میں نے بھی اس کو جب دیکھا تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پیشی کے بعد کی ہے. پرانی ہوتی تو پتہ چلتا. ہاں اب وہ یہ آ کے کہہ دے کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے تو تب تو بات سمجھ آتی ہے. وہ کتنے مزے لے لے کے چیٹ کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اس طرح سے بچ کے رہو یا کچھ اس طرح. وہ تو اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے تمہارے ساتھ، لگتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا وہ گیا. دس از ڈسکسٹنگ. بلو دی بیلٹ خود بھی حرکتیں کر رہا ہے. یہ تو چلو کر کے کر رہا ہے نا، یہ تو جو ہے وہ اس کو تو پیسے کا اور شہرت کا نشہ چڑھا ہوا ہے. اون کے پاس ابھی کیا ہے؟ اس کو تو ابھی اسٹیبلش ہونے میں ٹائم ہے. اپنا گھر چلانا، اپنا گھر بنانا، اپنے وہ کیا سوشل میڈیا سے جو ہے وہ ارن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، شارٹ کٹ وہ نہیں ڈھونڈ رہا. بات ساری یہ ہے کہ اس ٹائم پر رجب کی فیملی تو جتنا گندا ہونا تھا ہوگی. اب یہ اس کنڈیشن پہ آ گئے ہیں کہ مارو مجھے مارو وہ والی بات ہے، جو کرنا کر لو. اب وہ اس چیز پہ ڈسکنٹل ہونے پر آ گئے ہیں. لیکن اب ایمان اور اس کے بھائی کے اوپر جو کوسچن مارک لگے ہیں، اب ان کو آ کے اپنی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. اگر ایمان ابھی اپنے گھر واپس نہیں آتی، اپنے بھائی کا ساتھ دیتی ہے اور اس چیز کو ایسے لے کر چلتی ہے، تو پھر آنے والا ٹائم جو ہے ایمان کے لیے واقعی بہت برا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. سب سے بڑھ کر اس چکر میں اس چھوٹا سا بچہ جو ہے باپ سے پہلے وہ محروم ہوا جب سے وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے سے جو ہے باپ سر پہ نہیں تھا. اب اگر باپ ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو بات سر یہ ہے کہ اگر تو رجب کی غلطی ہے تو رجب کو مان کے جھک جانا چاہیے، اپنی بیوی اور بچے کو جا کے لے کے آئے. میکے والے ساتھ نہیں رہتے، کسی کے بھی ہوں، چاہے رجب کے ہوں یا ایمان کے ہوں. اور اگر ایمان غلط ہے تو اس کو اسٹریٹ اوے سب کو شٹ اپ کال دے کر سیدھا اپنے گھر آنا چاہیے. یہاں پر جو بھی ڈومیسٹک ایشوز ہیں
غزل سے ہے، اماں سے ہے، جو بھی اپنے میاں کو صاف بتائے، کیونکہ مذہب یہ جو ہے اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنا گھر سیپریٹ لے سکتی ہے، تو سیپریٹ رہنا ہی یا نہیں رہنا، اوپر رہ سکتی ہے۔ اور جو رجب کے گھر کا حال ہے ابھی بھی، یہ جو کل کے ویلاگ میں پورے جو ہے بیچلر پارٹی بنی ہوتی ہے، اس کی اماں تو سب میں گھس کے بیٹھ جاتی ہے، تو رجب کو خود اپنے بچے کی ویل بینگ کے لیے، اپنے بچے کی تربیت اور پرورش کے لیے اس چیز کو سوچنا چاہیے، اس کو اوپر کا پورشن علیحدہ سے کر کے رکھنا چاہیے، جہاں پر نہ یہ ڈرائیور جائے، نہ اس کے کزن جائیں، نہ کوئی اس طرح غیر بندہ جائے۔ تو ایک گھر کو گھر والا جو ہے وہ ماحول دینا چاہیے، یہ گھر نہیں ہوٹل بنا ہوا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔